بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ العمران میں یوں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر جو مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو ساری دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو کب اور کیسے بنایا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ یعنی خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ اور ابھی جو خانہ کعبہ کی عمارت ہے وہ کب تعمیر کی گئی؟ اور خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے؟ محترم ناظرین، ان سارے سوالوں کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اس لیے ہماری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل @پروفٹ قصہ کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ ناظرین، خانہ کعبہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 405 سال پرانی ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 بار بنایا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا۔ جس طرح تفسیر کی کتاب قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو پیدائش کے بعد زمین پر جھگڑا و فساد کرے گا اور بہت خون خرابہ ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت حسن و جمال والا گھر تعمیر کیا۔ یہ گھر زبرجد کے 4 کھمبوں پر بنا ہوا تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کے نام سے جانا گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کی ایسی اہمیت ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ کی اہمیت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور جیسا میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح زمین پر بھی میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے
سب سے پہلے فرشتوں نے زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ خانہ کعبہ کو دوسری دفعہ اس وقت تعمیر کیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تحلیل سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسے آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے چاروں طرف فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے چاروں طرف طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس جگہ پر لائے جہاں سب سے پہلے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ سب سے پہلے زمین کی جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو ساتوں زمین تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دیں۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہرا وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح جب دوسری دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی تو اس تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بناتے جاتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ خانہ کعبہ کو تیسری مرتبہ کس نے بنایا؟ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مٹی اور پتھر سے تیسری بار بنایا، جبکہ کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، تعمیر نہیں کی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو چوتھی بار کس نے بنایا؟ خانہ کعبہ کو چوتھی بار اس وقت بنایا گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور کچھ روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے لال ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی بار خانہ کعبہ کو کس طرح بنایا؟ اس واقعے کے پیچھے کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر زمین اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نشان تک نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کا نام و نشان تھا۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک لال رنگ کا ٹیلا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اسی طرح جب دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے خاندان سے ملنے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور جب تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر جب پانچویں بار حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کروں، یعنی اس گھر کو بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجیے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کا نشان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنانا شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو پرانی بنیادیں نظر آنے لگیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کے نظر آنے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کو بنانے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابوالقیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم کعبہ میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابی قیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ محترم ناظرین، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں بنائیں۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی ہوتی جاتیں ویسے ویسے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہ نے اسے کالا کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک کی ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے بنایا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرش بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کو 7ویں بار بنانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان میں سے ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت کوسہ بن کلاف تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت بنوائی۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ کو 8ویں بار بنانے کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کی سرداری کے زمانے میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئیں، تو ایک مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے پھر سے بنوایا۔ اس تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی، لیکن رقم کم ہونے کی وجہ سے حطیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کو 9ویں بار اس وقت بنایا گیا جب یزیدی فوج کی سنگباری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبین نے حطیم کعبہ جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں تھا
اس کو بھی شامل کر لیا اور بنیاد ابراہیم پر نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 10ویں مرتبہ عبد المالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران بھی تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے کی۔ خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا گیا، اور اس دور کے بعد جب خلیفہ ہارون حکومت وقت پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو ہر آنے والے حکمران مشہور ہونے کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کرایا کریں گے، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ ساری بنیاد کو بنیاد حجاج کے جیسا تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 مہینے کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور بہت ہی خوبصورت چھت بنوائی، اور باہر کی دیواریں سنگ مرمر سے چونا سے چنی گئیں، اور بہت ہی قیمتی اور ریشمی کالے رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 میں خانہ کعبہ کو بنانے کا کام شروع کیا، اور ابھی جو خانہ کعبہ ہے وہ کم و بیش 405 سال پرانا ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ اپنے بیت اللہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔